فلسطین اور اسرائیل کی کشیدگی 8ویں روز کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی زندگی کا آغاز ایک ریفیوجی کیمپ سے ہوا ہو 1949 میں، اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی ایک تنکا جوڑ کے اپنا آشیاں بنائیں، اپنی زندگی کو دوبارہ کھڑا کریں، اور پھر ایسا موقع آئے کہ اپنی زندگی کے بالکل آخری دہائی کے اندر آپ کو دوبارہ ریفیوجی کیمپس میں جانا پڑے۔ یہ کہانی ہے فلسطین کے لوگوں کی۔ یہ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ان کے صبح و شام کیسے گزر رہے ہیں اور زندگی سے کیسے ان کی جو امید ہے وہ دم توڑ رہی ہے۔ گزشتہ 8 دنوں کے بعد اس پورے تنازع کے نتیجے میں جو ترین تفصیلات ہمارے پاس اس کے مطابق گزشتہ 8 دنوں میں 2329 معصوم فلسطینی شہری جبکہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 9714 زخمی ہو چکے ہیں۔ پچھلے 8 دنوں میں شہید کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 2014 جو اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ 2014 میں فلسطین اسرائیل کے درمیان 50 روزہ کشیدگی کے نتیجے میں تقریباً 2251 لوگ جو تھے فلسطینی شہید کیے گئے تھے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تقریباً 4.5 لاکھ فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق غزہ کا نظام صحت تقریباً تباہ ہو چکا ہے اور بہت بڑے انسانی بحران کے پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی برائے فلسطین UNRWA کے مطابق صاف پانی کی کمی کے باعث 20 لاکھ لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ ہیلتھ ورکرز جو ہسپتالوں میں مناظر دیکھ رہے ہیں، اب مین سٹریم میڈیا کے اندر تو یہ خبریں اس طرح سے نہیں چل پا رہی کیونکہ ایک کلیئر بائس ہے ویسٹرن میڈیا کا، لیکن سوشل میڈیا کے تحت جو لوگوں تک خبریں پہنچ رہی ہیں اس میں جو وہ لوگ ہیں جو ریسکیو ورکرز دیکھ رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر، وہ کیا مناظر ہیں انہی کی زبانی سنیے۔ اضطرت إدارة مستشفى الأقصى إلى إحضار ثلاجات الغذاء من مصانع العودة ومصانع الغذاء لكي يحفظوا فيها جثث الشهداء. الوضع مزري جدا، وإدارة المستشفى في حالة انهيار. الخدمات الصحية، خدمات حفظ الجثث، خدمات الموتى كلها ضعيفة. یہ ریسکیو ورکر کہہ رہا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر لوگوں کی ڈیڈ باڈیز رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہی ہے، ان کے جو مارگز ہیں وہاں پر جگہ اور کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے۔ خالی جو فلسطینی ہیں، غزہ کے شہری ہیں، وہی نہیں، جو میڈیا کے ورکرز کے ساتھ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کر رہی ہے وہ بھی ایک شرمناک پہلو ہے۔ گزشتہ 8 دنوں میں 12 صحافی، آپ ذرا یہ نوٹ کیجئے یہ فگر، 12 صحافی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بمباری کے نتیجے میں مارے گئے ہیں، اور اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 13 صحافی ایسے بھی ہیں جو ابھی شدید زخمی ہیں۔ صحافی بھی اب اسرائیل اور فلسطین کے اس ڈسپیوٹ کے اندر سیف نہیں ہے۔ ایسی ایک کہانی 2008 میں ایک فلسطینی صحافی تھے، اسرائیلی بمباری ہوئی، اس کے نتیجے میں وہ معذور ہو گئے، اب وہ ویل چیئر پہ ہیں۔ ذرا آپ امیجن کیجئے، آپ کو ہم وہ دکھائیں گے ویژولز، وہ ویل چیئر پہ ہیں، وہ ویل چیئر پہ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ابھی بھی اس کانفلکٹ کے نتیجے میں ان کے بہت سارے دوست شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، لیکن ان کا جو ہے حقائق اور کہانی اور سچ پہنچانے کا جو عزم ہے وہ کسی طریقے سے بھی مان نہیں پڑا۔ ذرا یہ دیکھیے۔ استشهد يمكن ما يقارب 8 وفاقدين منهم 8 زملاء صحفيين، لكن احنا مستمرين۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے ہی ایک کنسسٹنسی رہی ہے، اس کے اندر بڑی کلیئر بات ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو پاکستان کی ریاست اور حکومت بھی اپنے شہریوں کے موقف سے بالکل اگری کرتی ہے۔ اور آج جلیل عباس جیلانی صاحب نے جو کیئر ٹیکر ہمارے فورن منسٹر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے پاکستانی موقف کی جو وضاحت کی ہے، ذرا سنیے۔ تو نمبر 1 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو پوزیشن ہے وہ دیٹ از دی کنسسٹنٹ پوزیشن، اس کے اندر پری 1967 بارڈرز اور القدس الشریف ایز دی کیپٹل آف پیلسٹینین اسٹیٹ کی بات ہے۔ نہ سعودی عربیہ کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی ہے، نہ ہی کسی اور اسلامک کنٹری کی پوزیشن تبدیلی ہے۔ مسلم کنٹریز کا ایک پلیٹ فارم OIC بھی ہے۔ فلسطینیوں سے جب بات کریں، ان کے صحافیوں سے، ان کے ایکٹیوسٹ سے، تو OIC کی کارکردگی کے حوالے سے انہیں بڑا گلہ رہتا ہے۔ بہرحال جی، OIC کی جو میٹنگ ہے، اس کا جو ایجنڈا ہے، اس حوالے سے کیئر ٹیکر فورن منسٹر نے کیا بتایا، ذرا سنیے۔ 18 تاریخ کی جو میٹنگ ہو رہی ہے OIC، اس کا تعلق ہے، تو اس کے اندر ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیلی ایگریشن کو بند کیا جائے، پیلسٹینین جو ہیں ان کے جو رائٹس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے، اور کس طریقے سے سیز فائر کو پہ عمل درآمد کرایا جائے، کس طریقے سے ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو سی ہے امیڈیٹ، جس کی بہت حد تک ضرورت ہے۔
3 मजीद दिन है जिसके बाद OIC की मीटिंग होगी और अब इस दौरान देखिए कितनी बमबारी मजीद होगी, कितनी जानें और जाएंगी, कितने लोग अपना घर मजीद छोड़ेंगे, कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है इसका स्केल बढ़ जाएगा। ये वो तमाम सवालात हैं। दुनिया को तेजी से एक्ट करना होगा। 8 दिन हो गए हैं जो किस्म का नुकसान हो रहा है, ये अगर आज कलेक्टिवली इसको नहीं रोक पाए तो फिर ये तमाम जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो तमाम हाई रोड लिए जाते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर, इनकी क्या जगह रह जाएगी।